دیکھیں نو ڈاؤٹ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیل رہی ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل رہی ہے, جو اگر آپ ان کے کوچ کی بات کریں, آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر پہلے رہ چکا ہے, ایگریسو اس کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سے, اسی طرح ٹیم کھیل رہی ہے, کپتان بہت تگڑا ہے, فیصلے بہت اچھے. پاکستان اور انگلینڈ کے اندر جو فرق ہے وہ فنشنگ کا فرق ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فنشنگ انگلینڈ کی ٹیم کو بہتر طریقے سے آتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹاپ ٹیموں کے اندر شامل ہے, کہ آپ کو آپ کی کنڈیشن آپ کی پچز کے حساب سے بھی آپ کو ہرا کے جا رہی ہے. آخری ٹیسٹ میچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکے جو باہر بیٹھے ہیں, خاص طور پہ سرفراز احمد, اس کے علاوہ شان مسعود, ان پلیئروں کو چانس دینا چاہیے, کیونکہ اب آپ ورلڈ چیمپئن شپ ٹیسٹ چیمپئن شپ سے بھی باہر ہو گئے, تو پلیز جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں, جنہوں نے ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کیا, ان کو موقع دینا چاہیے. آئی سی سی نے جو پنڈی کی وکٹ ہے اس کے 2 ڈی میرٹس پوائنٹ ہو گئے, 5 پر میزبانی چھن جاتی ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف چیئرمین صاحب باہر سے سوائل سب واقف پیچھے, اور دوسری طرف 1780 رن بن گئے پنڈی ٹیسٹ میں. دیکھیں آپ ڈومیسٹک کرکٹ کا اگر سیزن اٹھا کے دیکھیں گے نا, تو اس میں 4 دن میں یا 3 دن میں رزلٹ آ جاتے ہیں. تو کیا وہاں پہ وکٹیں بنائیں؟ وہاں کی وکٹیں ڈفرینٹ ہے, وہی مٹی ہے, وہی سارا کچھ ہے. بات یہ ہے کہ بناتے کیسے ہو پچ. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں پچز بنتی نہیں ہے, بنانا نہیں آتی, بالکل آتی ہے. ڈومیسٹک کرکٹ میں اگر ریزلٹس آتے ہیں 3-3 4-4 دن کے اندر, تو کہیں پہ بھی آپ پچ بنا سکتے ہو, ڈیپینڈ کرتے بنا کے آ رہے ہیں آپ. میں حبیب آئل کا, ان کی پوری کمپنی, ان کی جتنی بھی مینجمنٹ یہاں پہ بیٹھی ہے, سب کا دل کی گہرائیوں سے, ان بچیوں کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اپنے لیے آپ لوگ کھل کے تالیاں بجا سکتے ہیں. زبردست زبردست. بڑا, کیونکہ اس ملک نے وہ کچھ دیا جس کا تصور کیا بھی نہیں تھا میں نے, الحمدللہ, عزت دولت شہرت سب کچھ دی. اور یہاں پہ جتنے بھی میرے میڈیا کے دوست آئے ہیں, جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں, جہاں پہ بھی ہماری کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, یہ ہمیشہ آتے ہیں, ہمارے میسج کو سپریڈ کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. تو جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا کے لیے اگر تھوڑی سی کلیپنگ ہو جائے پلیز. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ایوری ون جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. کیونکہ میں بڑا اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, یہ اللہ کے کام ہے جی. آپ جب تک آپ کی چاہت اندر نہ ہو, اگر آپ کے اندر چاہت ہی نہ ہو تو وہ کام ہو نہیں سکتا. اس کے لیے چاہت کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور الحمدللہ ایک ایسے گھرانے میں میری آنکھ کھلی کہ ہمارے پاس والدین کوئی بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے, لیکن جو بھی ہوتا تھا میرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں تھا. تو یہ تعلیم نہیں تھی, یہ تربیت تھی میری گھر کی, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اس چیز کو ڈالا کہ ٹھیک ہے شاہد افریدی صاحب, آپ تو بن گئے شاہد افریدی, آگے کیا کرنا ہے. تو خیر کرکٹ اس لیے چھوڑنا چاہ رہا تھا کیونکہ 5 بچے, اینڈ دین پھر ان کی تربیت, آج کل کے معاشرے میں بچوں کی تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ورنہ موبائل فون ہی تربیت کر رہی ہوتی ہے. تو ماں باپ کا ان کے اوپر نظر رکھنا, ان کے پیار محبت ہر چیز کا خیال رکھنا, یہ ماں باپ کی ضرورت ہے اس وقت کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکے. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مرد کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ چل رہا ہے یہ ہم چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, معاشرہ عورت چلاتی ہے. ایک ماں چلاتی ہے پڑھی لکھی, ایک پڑھی لکھی بیٹی چلاتی ہے, ایک پڑھی لکھی بیوی چلاتی ہے. تو عورت کو, بچوں کو, کیونکہ ہم جن ایریاز میں کام کرتے ہیں یہاں بیٹیوں کو پڑھایا نہیں جاتا, بڑا مشکل ہوتا ہے ان کی فیملی کو کنونس کرنا کہ وہ اسکولز کے اندر آئیں. خیر الحمدللہ انسان اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بیٹیاں, اس ملک کی بیٹیاں پڑھیں, کیونکہ بیٹی پڑھی لکھی ہوگی تو پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا. میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں 5, تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی پڑھیں, اچھی تربیت ہو. میرے خیال میں میری جو ٹیم ہے ان کو ساتھ ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو بزی رکھیں پلیز. ان کے لیے بھی اگر تھوڑی سی کلیپنگ ہو جائے, رضوان, فائزہ وغیرہ سارے, انیس وغیرہ, انہوں نے بہت محنت کی ہے پاکستان کے ہر کونے میں جا کے بچوں کو پڑھانا, ان کو کنونس کرنا, ان کی فیملی سے بات کرنا. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس ملک کی ترقی اور کامیابی میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم سے اس دنیا کو روشن کیا ہے. ایون کہ اندھیرا کر دیں لائٹ لگ جاتی ہے, تو علم ہے یہ سارا کچھ کہ آپ کی رات کو بھی روشن کیا ہوا ہے. میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور کیونکہ ایجوکیشن صرف ایک, کبھی کبھار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لالا آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے, آپ یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ضرورت ان چیزوں کی ہے ساری, ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے, بچوں کو صاف پانی بھی پلانا ہے ہم نے, ان کو ہیلتھ بھی دینی ہے, ایجوکیشن بھی دینی ہے. تو یہ سارے کام, کیونکہ میں نے فاؤنڈیشن اس لیے بنائی ہے
کیونکہ میں ان ایریاز میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن جاتی ہی نہیں ہے، وہاں کام ہی نہیں کرتے، کیونکہ ایکسس بہت مشکل ہے۔ بلوچستان، سندھ ہو گیا آپ کا، کچھ سندھ کے ایریاز ہو گئے، دین KPK کے ایریاز ہو گئے، ہماری بہت ساری NGOs ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن نکلتے نہیں ہیں، وہ باہر کی طرف نہیں جاتے۔ اور میں اور جہانگیر بھائی نے کووڈ جب ہوا تھا 19 کا، تو پورا پاکستان تو بند ہو گیا تھا، جہانگیر بھائی سندھ میں بزی ہو گئے، میں بلوچستان اور وزیرستان اور LOC وہاں پہ کام کر رہا تھا۔ تقریباً کوئی 17,500 کلومیٹر ان 4 مہینوں میں نے ٹریول کیا تھا، پورا پاکستان بند تھا۔ میں نے کہا اگر میں بھی گھر میں بیٹھ جاؤں گا تو یہ ہوگا کیا؟ تو خیر الحمدللہ وہ میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت سفر تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا مجھے کتنا گھوم پھر کے کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا سورت رحمان کے اندر، میں سمجھتا ہوں سورت رحمان اتری پاکستان کے لیے، ہر قسم کی نعمت اس ملک کے اندر ہے، ہر قسم کی نعمت۔ اور میں وہاں سے جب ہو کے آیا، پورا بلوچستان KPK ٹریول کیا، میں اپنے آپ کو لوگوں کو دیکھ کے اتنا کہ یار ہم پھر بھی اتنے ناشکرے ہیں، اتنے ناشکرے لوگ ہیں ہم لوگ۔ ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں ان کی قدر ہی نہیں ہے۔ وہاں جا کے کبھی مجھے اس کام کا کیوں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ میں خود کرتا ہوں، میں جا کے لوگوں سے خود مل کے آتا ہوں، میں اور جہانگیر بھائی خود جاتے ہیں۔ یقین مانے ہم تو بادشاہوں شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اس پروردگار کی نعمتوں کو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے جو حالات میں اور جہانگیر بھائی دیکھ کے آتے ہیں۔ یار آپ سوچو 6-6 7-7 کلومیٹر پیدل جا کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک مٹکا پانی لے کے آتی ہیں اپنے لیے، ایک مٹکا پانی 7 کلومیٹر۔ یار یہ منرل واٹر کی بوتلیں ہماری ٹیبل پہ پڑی، آدھی پیئیں گے آدھی چھوڑ دیں گے، یہ پانی لگائے نہا رہے ہیں، پانی کھلا چل رہا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں ایک ماں کو روڈ کے اوپر ڈیلیوری دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، 21ویں صدی میں چل رہے ہیں، ایک ماں روڈ پہ ڈیلیوری دے رہی ہے۔ یار ہمیں قدر ہی نہیں ہے اس چیزوں کی۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ جو آپ وہی والی بات ہے کہ جیسی آپ نیت کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ ملتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ 2 قسم کے آدمی ہیں نا، ایک بڑا آدمی ہے اور ایک بڑا انسان ہے۔ بڑا آدمی کیا ہے؟ اپنے اکاؤنٹ، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، وہ بڑا آدمی ہے۔ بڑا انسان کون ہے؟ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، اس میں کوئی اور سائنس نہیں ہے۔ بڑا انسان بنو۔ ہمیں حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، کون چیف آ رہا ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں، میں کیا ہوں، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اپنا رول ادا کرے ہر بندہ، یار چھوڑ دیں حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ دوسروں کا خیال رکھنا شروع کریں، اوپر والا آپ کا خیال رکھنا شروع کر دے گا، لیکن کرو تو صحیح۔ ایک بندے سے شروع کریں، میں یہ نہیں کہتا 1000 لوگوں کی خدمت کریں، ایک بندے سے۔ ایک بندہ کون؟ آپ کے پڑوس میں دیکھیں، ایسے بہت سے مجبور لوگ ہیں، ایسے بہت سفید پوش لوگ ہیں جو ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بندے سے شروع کریں آپ، یار اللہ تعالیٰ خود بخود ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھو گے کہ 100 لوگوں کو، 1000 لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ نیت تو کریں نا ہم لوگ، یہ سارا کام نیت کا ہے، یہ باتوں کا نہیں ہے۔ نیت کریں، نیت کریں، اس ملک کی خدمت ہم نے کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دنیا میں اور جہانگیر بھائی ٹریول کرتے ہیں، میں حلفیہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس ملک سے خوبصورت ملک دنیا کے نقشے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بادشاہوں والا ملک ہے یار، ہمیں صرف ایک ہونا ہے، ایک ہونے کی دیر ہے ہمیں، بس ہمیں ایک ہونے کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اس دنیا میں نا کسی مقصد کے تحت، مجھے جہانگیر بھائی کو اسکواش اور کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، اوپر والے نے کسی مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ جانور کو بھی بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور کے ساتھ بھیجا ہے، ہمیں شعور کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ جانا تو ہے ہم نے یہاں سے، جواب بھی دینا ہے۔ کلاس روم میں ہم ایگزامس کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے ایگزام دیتے ہیں ویسے اس کا رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، ہم کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، اور ہمارے جو جہاں ہم پہ فیصلہ ہونا ہے وہ ایک قبر ہے جس کے اندر ہم اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارے آس پاس، کوئی دولت، کوئی شہرت، کچھ نہیں ہوگی، ہمارے اعمالوں نے ہمارا جواب دینا ہے۔ بس یہ بلیو ہے، یہ اپنے اوپر والے پہ یقین کر کے کہ ہم نے کسی مقصد کے تحت آئیں، اور انشاءاللہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک دفعہ دوبارہ ڈاکٹر باری صاحب یہاں پہ ہیں، میں چاہوں گا کہ جو خدمت یہ پاکستان کے لوگوں کی کر رہے ہیں ڈاکٹر باری صاحب انڈس ہاسپٹل، پلیز ان کے لیے بہت ساری کلیپنگ کریں۔
ڈاکٹر صاحب میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں، کہیں پہ بھی ہوتا ہوں، دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب کی مثال، ان کے ادارے کی مثال، انڈس ہاسپٹل ماشاءاللہ سے جس طریقے سے کام کر رہا، تو لاہور کے اندر بھی پروجیکٹ اس دن میں گیا ہوں، پاکستان کے اندر ایسا ہاسپٹل میں نے نہیں دیکھا جی جو انڈس لاہور کا بنا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت سارا کام لیتا رہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.